بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بہرے آدمی کو کسی نے بتایا کہ تمہارا پڑوسی سخت بیمار ہے اور تمہیں اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ تو بہرے نے دل میں سوچا کہ پہلے تو میری اس پڑوسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے اور ہر وقت حالات کشیدہ رہتے ہیں، اور اگر میں اس کی بیمار پرسی کرنے چلا بھی گیا تو جب وہ مجھ سے کوئی بات کرے گا تو مجھے نہ آواز آئے گی اور نہ ہی سمجھ آئے گی، لیکن بہر صورت عیادت کے لیے جانا ضروری ہے۔ تو اس نے خود سے ہی کہا کہ میں دیکھوں گا کہ اس کے لب جیسے ہل رہے ہیں تو اپنی عقل سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس نے اپنی عقل اور اپنے قیاس سے ہی 2-3 سوالات اور ان کے جوابات بھی تیار کر لیے کہ مثلاً میں اس سے پوچھوں گا کہ اے میرے دکھی دوست، تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ میں اچھا ہوں اور پہلے سے بہتر ہوں۔ تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ شکر ہے، بہت اچھا۔ اور پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ تم غذا کون سی استعمال کر رہے ہو؟ تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ میں کھچڑی یا دلیا استعمال کر رہا ہوں۔ تو میں اس کی بات سن کر یہی کہوں گا کہ بالکل بہترین اور مناسب غذا ہے، تمہارے لیے یہی اچھی رہے گی۔ اور اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا کہ تم کون سے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہوں۔ مجھے آواز تو نہیں آئے گی، لیکن میں پھر بھی خود سے کہوں گا کہ وہ بالکل بہترین ڈاکٹر ہے اور اس کا علاج بھی بہترین ہے، اس کے علاج سے ہی تمہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ غرض بہرے آدمی نے اپنے قیاس اور فہم سے یہ سوالات اور جوابات بھی تیار کر لیے، لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ گفتگو بالکل اس کے الٹ ہی واقع ہو گئی۔ بہرا آدمی بیمار پڑوسی کے پاس گیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو بیمار پڑوسی کو اس کی بیماری نے چڑچڑا بنا دیا تھا، اور پھر بہرے پڑوسی کے ساتھ اس کے حالات بھی کشیدہ تھے، لہٰذا اس نے منہ بنا کر اور سختی سے کہا کہ مر رہا ہوں۔ تو بہرے پڑوسی نے کہا بہت اچھا، شکر ہے۔ بیمار پڑوسی کو اس کی بات پر سخت غصہ آیا، لیکن خون کے گھونٹ پی کر وہ خاموش رہا۔ پھر بہرے نے اس سے پوچھا کہ تم کیا غذا کھا رہے ہو؟ تو اس بیمار پڑوسی نے پھر غصے میں کہا کہ زہر کھا رہا ہوں۔ تو بہرے نے کہا یہ نہایت مناسب اور بہترین غذا ہے، تمہارے لیے یہی اچھی غذا رہے گی۔ بیمار کو اس پر اور غصہ آیا اور وہ سمجھا کہ یہ بہرا اپنی دشمنی نبھا رہا ہے، یہ میری بیمار پرسی کرنے نہیں آیا۔ وہ پھر آخر میں جب بہرے نے پوچھا کہ کون سے ڈاکٹر سے تم علاج کروا رہے ہو، تو اس بار اس بیمار پڑوسی نے غصے میں آ کر کہا کہ اسرائیل سے علاج کروا رہا ہوں۔ تو بہرے نے جواب دیا واہ واہ، وہ تو بہترین ڈاکٹر ہے اور اس کا علاج بھی بہت اچھا ہے، اور تمہیں اس کے علاج سے ہی فائدہ ہوگا۔ بیچارہ بیمار پڑوسی تو اس کی باتوں سے جل بھن کر کباب ہو گیا، اور ادھر بہرا خوش وہاں سے باہر نکلا کہ میں نے تو آج عیادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے زندگی میں بہت سے لوگوں کا بھی حال اس بہرے پڑوسی کی طرح ہے،
जो कि खुद से ही अपनी अक्ल और फहम से सवालात और जवाबात तैयार कर लेते हैं और ज़िंदगी में ठोकर खा लेते हैं। इस बेवकूफ़ बैरे को अपने साथ किसी तर्जमान को रखना चाहिए था और उसके ज़रिए सही गुफ्तगू करनी चाहिए थी। इसी तरह उसने जो अयादत की थी, उस अयादत से उसके पड़ोसी को खुशी और मसरत महसूस होती, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी से उसके पड़ोसी ने अजियत ही उठाई है। इसी तरह हम ज़िंदगी में बहुत से मामलात को अपने ही अंदाज़ और अपनी ही अक्ल व फ़हम से खुद से ही सवालात तैयार करते हैं और ख़ुद ही उनके जवाबात तैयार करके उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए पूरी बात के पहलुओं का अंदाज़ा लगा कर फिर उसे देखना चाहिए। नाज़रीन कराम, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। खुदा आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।